بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رب کو دیکھ تو نہیں سکتے، مگر اس کی ہستی کا ادراک حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اور قرآن سے بہتر کیا شے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ادراک دے سکے، ہم اپنے رب کو جس کے ذریعے جان سکے، کیونکہ قرآن خود اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ایکسپلین ہوئی جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں جان سکتے ہیں، جنہیں آج ہم 99 ناموں سے جانتے ہیں، 99 نیمز آف اللہ۔ جیسے کہ وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کی کوالٹیز ہیں۔ جیسے وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک ہے، القدوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک اور پہلو اس کی مغفرت اور اس کی پنشمنٹ ہے۔ لیٹس سی کہ قرآن ان دونوں کا بیلنس کیسے ایکسپلین کرتا ہے۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں گے موسٹ آف دا ٹائمز، ناٹ آل دا ٹائمز لیکن موسٹ آف دا ٹائمز، جب بھی مغفرت اور پنشمنٹ کا بیک ٹو بیک ذکر آیا، اکٹھے پیرلل میں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے موسٹ آف دا ٹائم مغفرت کو مقدم رکھا ہے، یعنی مغفرت کو پہلے ایکسپلین کیا اور پنشمنٹ کو بعد میں ایکسپلین کیا۔ کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی مملکت ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین، وہی اکیلا اونر ہے اس کا، کل کا کل صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور وہ پنشمنٹ دیتا ہے جسے وہ بہتر سمجھتا ہے۔ دین ایک اور ایگزامپل سورہ رعد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، مغفرت پہلے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی کہ اس آیت سے پہلے ذکر ہو رہا تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَاتِ، کہ یہ لوگ پنشمنٹ کے لیے، عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو یقیناً آپ کا رب لذو مغفرت للناس، لوگوں پر رحم کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اگر جب پنشمنٹ آئی تو وہ بہت انٹینس ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیلے کرتا ہے، مغفرت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ جو ہے واپس آ جائیں، اور جب پنشمنٹ آتی ہے اٹ از ویری ویری انٹینس۔ مغفرت کا ذکر پہلے اور پنشمنٹ بعد میں۔ پھر سورہ ہجر کی دو بہت ہی ڈیئر اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت غفور اور رحیم ہوں، مغفرت دینے والا، معاف کرنے والا، لوگوں کی غلطیوں کو کور کرنے والا، اور ایکسیسولی رحم کرنے والا۔ دین اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، کہ اور میرا عذاب، اور یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ بہت پینفل پنشمنٹ ہے، وہ بہت پینفل ہے۔ علیم کہتے ہیں پینفل کو، تکلیف دہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مغفرت کا اور رحمت کا ذکر کیا تو اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا، جیسے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت غفور اور رحیم ہوں، اور میرا عذاب هو العذاب العلیم، وہ بہت پینفل ہے۔ جیسے عذاب کہیں دور ہو، لیکن مغفرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا پارٹ بنایا، اپنی ہستی کے ساتھ جوڑا کہ میں بہت غفور اور رحیم ہوں، میرا عذاب وہ بہت پینفل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلقت بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زیادہ پھیلی ہوئی، غضب پر بھاری ہے۔ قرآن میں اسی لیے آپ کو موسٹ آف دا ٹائم مغفرت کا ذکر پہلے ملے گا اور عذاب کا ذکر بعد میں ملے گا۔ یہ تو تھی ایک ڈائمینشن۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایسے مقام بھی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کا ذکر پہلے کیا اور مغفرت کا ذکر بعد میں۔ چند مقام ایسے ہیں۔ وائی از دیٹ؟ بیسکلی کہ وہ جو مقام ہے اپنے سیاق کے حساب سے، اپنے کانٹیکس، اپنے سیاق و سباق کے حساب سے بہت ہی شدید مقام ہے۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ اللہ ہی کا ہے، صرف اور صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعذب من یشاء، وہ پنشمنٹ دیتا ہے جسے وہ چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جسے وہ چاہے۔ سو یہ مقام جو ہے قرآن کے انٹینس مقامات میں سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف دا وے، آؤٹ آف دا نارم جا کر پنشمنٹ کو پہلے مینشن کیا اور مغفرت کو بعد میں۔ سو ریزن کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیات اگر ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اس سے پہلے کی آیات میں سے آیت نمبر 33، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کریٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی باؤنڈری سے نکل جاتے، اللہ کی دی ہوئی باؤنڈری سے نکل جاتے ہیں اور زمین میں کرپشن کا باعث بنتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ان کی جزا یہی ہے ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من ذالک۔ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں کروسیفکس کر دیا جائے، انہیں یعنی صلیب پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں اپوزٹ ڈائمنشنز میں کاٹ دیے جائیں، یعنی لیفٹ ہاتھ اور رائٹ پاؤں، اور انہیں زمین سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے پنشمنٹ ہے دنیا میں، ذلت امیز پنشمنٹ۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں فساد کا باعث بن رہے ہیں، کرپشن کا باعث بن رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، ان کے لیے جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ بہت شدید ہوگا۔ سو یہ آیت نمبر 3 ہے۔ پھر آگے چل کر آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ہاتھ کاٹ دیے جائیں ان دونوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے، یعنی جزا ہے ان کی اس حرکت کا، ایز این ایگزامپلری پنشمنٹ۔ ایگزامپلری پنشمنٹ کہتے ہیں مثالی پنشمنٹ، کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کو ایگزامپلری پنشمنٹ دینے کے لیے چوک میں لٹکا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ایگزامپلری پنشمنٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایگزامپلری پنشمنٹ ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایز اے سائڈ نوٹ، جیسے اگر فار ایگزامپل کسی آفس میں ایک شخص جو ہے وہ رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، سو اگر تو اس کو ایگزامپلری پنشمنٹ دے دی جائے، آفس سے نکال دیا جائے، سو آفس کے اور لوگ جن کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ ہمارا اگر تھوڑا سا جیک لگے تو ہم بھی کہیں نہ کہیں بینیفٹ لے لیں، وہ ڈر کے وہیں جو ہے وہ جھاگ بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈھیل دیتے رہیں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں۔ یہ ایگزامپلری پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ واللہ عزیز، وہ غالب ہے اور وہ حکیم ہے، اور اس کی حکمت کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ پنشمنٹ جو ہے، اس کا کیا دور رس نتائج نکلیں گے۔ دین آگے کی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کا ہے صرف اور صرف جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اور کیونکہ کانٹیکس سیاق جو تھا وہ کرپٹ لوگوں کا چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر پہلے کیا۔ یعذب من یشاء، وہ پنشمنٹ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سو اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ نہیں کیا، عذاب کو جسٹ پہلے مینشن کیا اور مغفرت کو بعد میں، اور موسٹ آف دا ٹائم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو ویسے ہی پہلے مینشن کیا اور عذاب کو بعد میں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈائمنشنز اپنے رب کی ہستی کے بارے میں ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ برے نہیں ہوتے لیکن وہ اللہ کی طرف اس لیے ہوپلیس ہو کر نہیں آتے کہ وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا ہمارا ٹائم شاید اوور ہو چکا، یا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہوپلیسنس کی کیس میں وہ واپس ہی نہیں آتے اپنے رب کی طرف کہ ہم سے غلطیوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ یہ نہیں جان پاتے کہ ان کا رب کس قدر معاف کرنے والا ہے اور پنشمنٹ کو کتنا ڈیلے کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔